قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر ایک چونٹیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، حتیٰ اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں چونٹیوں کی بل آئی، جو ان کی بڑی چونٹی تھی وہ کہنے لگی چونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند کے مسل دے، انہیں پتہ نہ چلے۔ ایک چونٹی ایک جانور سکھا رہی ہے نبی کے صحابہ کا ادب، کہ نبی کے ساتھی کسی پہ جان بوجھ کے ظلم اور زیادتی نہیں کیا کرتے۔ محدثین مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ ایک چونٹی ادب سکھا رہی ہے کہ نبی کے ساتھیوں کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگ تبرہ کریں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے خلاف یا ان کے غلطیوں کوتاہیوں کو لوگوں کے اندر اچھالا جائے، غلط بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے صحابہ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی۔ لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، میرے صحابہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنی زبان کو مت ہلانا۔ لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، اللہ کی پھٹکار اس پہ پڑے۔ اسی طرح دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ وجہ یہ ہے اگر کوئی عام شخص قیامت کے قریب آنے والا بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور میرا صحابی ایک ادنا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی حقیر سی چیز چھوٹی سی چیز بھی خرچ کر دے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ کا سونا بھی میرے صحابی کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک عقیدے کی بات یاد رکھیے گا، اپنے پلے باندھ لیجئے، دلوں پہ لکھ کے لے جائیے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ بات سمجھائیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور کے اندر سوشل میڈیا پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بندہ سامنے آ رہا ہے جو مسلمانوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا صحابہ کی غلطیوں کو اچھالا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، صحابہ غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر روئے زمین پہ صرف انبیاء کی ذات ہی غلطیوں سے پاک ہوا کرتی ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، لیکن صحابہ کی غلطیوں کو اس لیے نہیں اچھالنا کہ اللہ نے انہیں پہلے سے معاف فرما دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اللہ نے نبی کے صحابہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ صحابہ کی غلطیوں کو اچھالنا نہیں ہے، ان کا ذکر اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ نے ان کو پہلے سے معاف فرما دیا ہے۔ سمجھ اگر اس طرح نہیں آئی نا، ایک حدیث مبارکہ کے غور کریے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر تیار کر رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، مکہ پہ آپ نے حملہ کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خط لکھا ایک عورت کو دیا، ان کی بیوی بچے مکے کے اندر تھے سارا خاندان، تو انہوں نے مکے والوں کو بتا دیا کہ ہم مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی۔ آپ نے حضرت علی اور دو صحابہ کو بھیجا کہ فرمایا جاؤ فلاں مقام پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکہ ہے، ایک خط ہے، وہ اس سے لے آؤ۔ لمبی حدیث ہے، حضرت علی گئے، اسی مقام پہ وہ عورت ملی، اس سے وہ خط لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، وہ دیکھا تو وہ جناب سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا، بدری صحابی ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاتب تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی اور بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ وہ مکے والوں کے پاس ہے، ان کی قید کے اندر ہے، میں نے اس لیے یہ خط لکھا ہے کہ میں ان پہ نیکی کر دوں اور اس نیکی اور احسان کی وجہ سے وہ میرے قبیلے کو چھوڑ دیں، بس صرف اس وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ جاسوسی کی ہے اور اس کی سزا قتل ہے، اسلام کے اندر سخت سزا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیں اس کی گردن کو اڑا دوں، یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، اگرچہ حاتب نے بڑا گناہ کیا ہے لیکن حاتب کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ حاتب بدری صحابی ہے، اور بدریوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم، بدر والوں کے بارے میں اللہ نے آسمان دنیا سے جھانک کے کہا تھا آج کے بعد جو جی چاہے کر لو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا کر دی ہے۔ فرمایا اگرچہ غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے اللہ نے بدریوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے صحابہ پہ تبرہ نہیں کرنا، صحابہ کی غلطیوں کو اچھالنا نہیں ہے، اجتہادی خطائیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہو گئی ہیں غلط فہمیوں کی بنیاد پہ، ان کو تماشا نہیں بنانا، لوگوں کے سامنے نشر نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی غلطیوں کو پہلے سے معاف فرما دیا ہے، پہلے سے اللہ رب العالمین نے، کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ایک ایک گروہ کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ وہ پاک باز لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، تقوی کے ساتھ اللہ نے امتحان لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے سارے صحابہ کو معاف فرما دیا ہے۔ ہم صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ صحابہ نیک بہت تھے، صحابہ نے نیکیاں بڑی کی ہیں، نہیں، صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ صحابہ نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت فرمائی ہے۔ آج اگر کسی انسان کو عمر نو مل جائے، 1000 سال اسے زندگی مل جائے اور وہ 1000 سال تک عبادت کے اندر زندگی گزار دے، اس کی عبادت ایک طرف، 1000 سال کی عبادت ایک طرف، اور ایک طرف پیغمبر کے صحابی کے وہ چند لمحات جس میں اس نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی تھی، 1000 سال کی عبادت بھی اس سے کم ہے۔ صحابہ سے محبت اس لیے ہے، پیار اس لیے ہے، صحابہ سے عقیدت اس لیے ہے کہ صحابہ نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت فرمائی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کے نیچے آپ کے یمین و یسار جہاد کیا ہے، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، اور دین اسلام کے عینی شاہد وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اسلام کے گواہ وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آج اگر دنیا کی عدالت میں کوئی کیس دائر ہو اور گواہ پہ جرح کر دی جائے اور وہ جرح ثابت بھی ہو جائے تو جج کیا کرتا ہے؟ وہ کیس خارج کر دیا جاتا ہے عدالت سے نا۔ جس کیس کے گواہوں پہ جرح ہو جائے اور وہ جرح ثابت ہو، گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں، کیس خارج ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کے عینی شاہد، دین اسلام کے ایک ایک عمل کے گواہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ اگر دین کے گواہوں پہ جرح کر دیا گیا پھر دین اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا۔ صحابہ کو نکال دو، اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم لوگ ہیں جن کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان کھڑے ہیں، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ وہ پاک ہستیاں وہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ 10 لاکھ صحابہ آپ کے پاس موجود تھے، لیکن آج عرب میں جا کے دیکھ لو چند صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی سارے کے سارے کہاں گئے؟ دین اسلام کے پرچم کو لے کے دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ گھومتے رہے ہیں۔ تو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرنا ہے،
ان کا ادب کرنا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے لوگو جب تک میرے صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگو معیار ایمان بھی صحابہ ہیں، جب تک صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے اللہ نے تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کرنا، تم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک صدیق و عمر و عثمان و علی کے ایمان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ سے محبت بھی کی جائے اور اپنی اولادوں، ضروری بات فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں۔ خدا را وقت گزرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو سنبھال لو، اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت، صحابہ کا پیار، صحابہ کی عقیدت ڈالیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہوئے اور صحابہ کی زندگی پہ عمل کرتے ہوئے زندگی عطا فرمائے، اللہ موت بھی اسی عقیدے اور ایمان پہ دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔